السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سیاست کے حوالے سے کچھ اپنا اظہار خیال کروں گا، کیونکہ پاکستان میں سیاسی حوالے سے بڑے عجیب سے تبصرے سننے میں آتے ہیں، اور میں تو یہی کہوں گا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، دنیا میں ہے فقط مرد حر کی آنکھ بھی نہ، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کہہ نہ سکا کن۔ تو سیاست کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس طرف سیاسی ماحول جا رہا ہے اور جس طرف پاکستان کی سیاست جا رہی ہے، پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوری الیکشن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا جواب دے کے پھر میں مختلف موضوعات پہ آج بحث کروں گا، گفتگو کروں گا، اپنا اظہار رائے کروں گا، اظہار خیال کروں گا، کیونکہ میں دل سے بات کرتا ہوں، بغیر کسی کا ایجنڈا سیٹ کیے ہوئے، بغیر کسی سے سیاسی وابستگی کی ہوئی۔ اقبال کا شہین کی دیکھنے میں اور عام انسان کے دیکھنے میں بہت فرق ہے، کیونکہ وہ ضمیر فروشی نہیں کرتا اور اپنی قیمت وصول نہیں کرتا، اور وہ جد و جہد مسلسل سے حقیقت آشکارا کرتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھا جائے تو پہلی تو بات ہے، پاکستان کو فوری الیکشن کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو جو بھی حکومت آتی ہے، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے ملک دوالیہ ہونے والا ہے، اور پاکستان کو شدید سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کو مسلسل الیکشن سے تو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کو گھرانا سلامتی کے لیے میں خطرہ تصور کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر قانونی طور پہ کوئی گورنمنٹ گرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، مگر ایک جس طرح عجیب ڈرامہ لگا کے قتل و غارت کروا کے یا اس طرح کے حالات پیدا کر کے اگر کوئی حکومت جاتی ہے تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اور یہ جو کہنا کہ جناب اب جیسے پی ڈی ایم کی حکومت اور کہا جب فوری الیکشن کرایا جائے، تو میرے خیال سے تو الیکشن کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، 6-7 ماہ ٹنیور پورا کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو، اور پھر الیکشن ہونے چاہیے، اور جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ 3.5 سال نااہل نکمی پی ٹی آئی حکومت کو دیے گئے اور ڈلیور کرنے سے قاصر رہے، تبدیلی سوئچ نہیں ہے کچھ جس کو دبا دیا جائے اور تبدیلی آ جائے، 100 دن کی پرفارمنس، اور پی ٹی آئی کی خامیاں اتنی زیادہ کہ میں گنوانا شروع کر دوں تو انسان جو ہے وہ حیرت میں چلا جائے۔ میں ایک طرف یہ دیکھتا ہوں کہ جو بندہ سچ نہیں بول سکتا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹا انسان لیڈر نہیں ہو سکتا، اور اس پہ پی ٹی آئی کو میں اس لیے زیادہ تنقید کرتا ہوں کیونکہ یہ ایسی جماعت بن چکی ہوئی ہے جو لوگوں کو بد سے بدتمیزی کرتی ہے۔ لوگ اگر کوئی اس کے متعلق اس کی خامیاں گنواتے ہیں تو یہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق کا پلیٹ فارم ہے یا سچ پہ یا حقیقی معنوں میں ملک کی ترقی دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو گالیاں دینا اس کا کلچر بن چکا ہے، اور جیسے اداروں کے خلاف گالیاں پی ٹی آئی دے رہی ہے، اور جس طرح اداروں کی ساکھ کو کمزور کر رہی ہے، اور جس طرح جھوٹا بیانیہ سیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور وفاقی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے خلاف اگر اقدامات نہ کیے گئے، ایسی جماعت جو لوگوں کی آزادی رائے بھی سلب کر رہی ہے اور اس کو گالیاں دے رہی ہے لوگوں کو، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ایجنڈا سیٹ کرو۔ اگر میری بات کو کسی کو یقین نہیں آتا تو حالیہ ان کے لیڈر کے بیانات ہی دیکھ لیجیے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور ہمارے سے پیچ اپ کرو، اور یوتھیوں کا لیڈر خود پٹواری ہے کہ وہ میچ فکسنگ کی بھیک مانگتا ہے تاکہ اس کی حکومت پروان چڑھ جائے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پٹواری ہی سسٹم ہے کہ پٹواری میچ فکس کرتا ہے، جس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میچ فکس کر کے لوگوں کے معاملات کو حل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر یوتھیوں کا لیڈر خود پٹواری ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جو بندہ سچ نہیں بول سکتا وہ کیسے سچائی کا اور حقیقی آزادی کا مسیحا بن سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جس نے مدینے کی ریاست کا نعرہ لگایا تھا، شخصیت نے، عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں تعارف کروایا تھا کافروں، مشرکین کو اور بے یقین لوگوں کو، ایمان سے خالی لوگوں کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں سچ نہیں بولتا۔ سچ ہی ایک انسان کی کریکٹر بلڈنگ، انسان کی ساخت، انسان کی ہستی جو ہے، جو ظاہری ہستی ہے، جو مٹی کا لوتھڑا ہے اور مٹی کا جو پتلا ہے انسان، اور اس پہ گوشت پوشت اللہ نے چڑھا کے اسے کیا بہار لا دی اس کی شخصیت پہ، اگر اس وہ اخلاقی اوصاف سے آ رہی ہے تو حقیقت میں وہ اپنی تباہی کا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی پرواز اخلاق سے ہی ممکن ہے۔ اور یہ ہم صوفیہ اعظام کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح
خالی ہاتھ بھی پاکستان قائد اعظم نے بنا لیا، خالی ہاتھ صوفیہ نے ادھر آ کے جس طرح کفر کے معنوں میں لرزہ طاری کر دیا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو لہٰذا عشق کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ کردار کی خوبصورتی سے ہوتی ہے، تو نہ عشق نظر آتا ہے اور نہ ہی کردار نظر آتا ہے۔ اور جس طرح اس کی شخصیت، اب یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ٹرینڈ سیٹ کیا گیا، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالی گئی اور ایک طرف آدھا سچ بولا جا رہا ہے۔ اعظم سواتی نے مسلسل فوج کے خلاف باتیں کی، اس کے علاوہ ان کے لیڈر خود فوج کے خلاف باتیں کرواتے ہیں اور کرتے ہیں، اور جس طرح ان کے ساتھ، اور پھر کہنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آدھا سچ بولا جاتا ہے، تمہارے ساتھ ہوا کیوں؟ دیکھنے کی تو بات یہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ بیانیہ سیٹ کرنا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، کیا سازش ہوئی ہے؟ تمہیں تو اپنے ہی لیڈر جو تھے ہضم نہیں ہو رہے تھے، رہنما ہضم نہیں ہو رہے تھے، علیم خان، جہانگیر ترین کی صورت میں، اور تمہارے جتنے بھی لیڈر تھے چھوڑ جا رہے تھے، اور تم بے حیثیت اپنی پارٹی میں ہو گئے، اور تم نے کہا کہ میں اس کو نکال دوں پارٹی سے تاکہ میری حیثیت برقرار رہے، اور جو میرا ان سے چندہ مانگنا تھا یا وہ سوورنٹی اختیار کیے ہوئے تھے تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا مجبوری بن چکا ہوا تھا۔ انہی خلاف کیسز بھی کروائے اور اس طرح ہر طرح کا اقدام اٹھایا، یعنی کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا اپنے ہی لوگوں کو، اور اپنا ہم نوانا بنا سکیں۔ جب تک وہ ہاں میں ہاں لاتے رہے وہ اچھے تھے، اور جو ہی انہوں نے تنقید شروع کی اور حقیقت کی راہ دکھائی وہ برے ثابت ہو گئے۔ لہٰذا خوش فہمی اور غلامانہ بصیرت سے پروان چڑھی ہوئی یہ شخصیت جو اس کو تنقید کرے وہ برا سمجھا جاتا ہے، اور خود قائد ثانی بننے کے بڑے بڑے خواب، جب یہ پی ٹی آئی ابھی حکومت میں نہیں آئی تھی تو انہوں نے قائد اعظم سے بھی بڑی شخصیت نعوذ باللہ اس کو ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا تھا، یہ بھی میں دیکھتا تھا، اور نوٹوں پہ قائد اعظم کی جگہ اس کی تصویریں چھاپنا شروع کر دی گئیں، اور نعوذ باللہ جس طرح قائد اعظم علامہ اقبال کے متعلق یوتھیوں نے زبان استعمال کی وہ بھی نظر آتی تھی، اور میں خون کے آنسو ہوتا تھا جب یوتھیوں سے بات ہوتی تھی کہ وہ کس طرح بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایک نکمے جاہل بد کردار انسان کو، جس کی بد کرداری کی داستانیں انارکلی سے بازار حسن میں دفن ہے، یوٹیوبز میں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کی جھوٹ یو ٹرن اور لٹو کی طرح گھومنے کے سارے پروسیجر بھی موجود ہیں۔ تو مجھے حیرت ہوتی کہ لوگ عقل کے کس قدر اندھے ہیں، لوگ کس قدر جھوٹ سے دور ہیں، اخلاق و کردار سے کس قدر دور ہیں، کہ ان میں نہ کوئی ویژن ہے اور نہ ہی کوئی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، بلکہ سوشل میڈیا طیب جعلی قسم کے بیانیے، انتہا پسندانہ بیانیے، حقیقت سے پرے بیانیوں سے لوگوں کو بیوقوف بنانا یہ اس پارٹی کا منشور ٹھہرا۔ تو لہٰذا وفاقی حکومت کو چاہیے کہ جو بھی تنقید کی زد میں آتے ہیں، جو بھی گالیوں کی زد میں آتی ہیں، سخت سے سخت ایکشن لیا جائے ایسی جماعت کے متعلق جو اداروں کو تضحیق کرتی ہے، جو عام شخصیت کی تضحیق کرتی ہے، اور کس طرح گالیاں اور ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتی ہے، اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ بال ٹھاکرے ٹائپ طبیعت جو ہے نا وہ پیدا نہ ہو، جو بال ٹھاکرے مذہب کا کبھی رنگ دینا شروع کر دیتا ہے ہندوتوا کا نعرہ لگا کے، کبھی ادھر کی اسٹیبلشمنٹ ان کی فوج کو اپنے کو ملوث کرتے ہوئے اقلیتوں پہ ظلم ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کتنا ساورن تھا، یہ اس کا ماضی تھا، اور اب بھی وہ ہندوانہ سوچیں، ہندوتوا کی نظریات پنپ رہے ہیں، اور جس طرح ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح یہ خوش فہمی کا شکار، اب چمک کیسے پیدا ہوتی ہے اس شخصیت میں؟ کردار تو ہے نہیں تو چمک کیسے آتی ہے؟ کیا کسی کو چور کہنے سے ایک گنڈا صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایک گنڈا ہی ہے، اور چور جو ہے وہ چور ہی رہتا ہے، اور کسی کے چور ہونے سے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، اور کو پتہ نہیں کوئی چور ہے بھی کہ نہیں ہے، جھوٹے کی بات پہ کون یقین کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا دیکھا جائے تو کس طرح غلط قسم کے بیانیے سینڈ کرنا پاکستانی کو، اور جیسے چاندی کیسے ہوتی ہے، پاکستان کے خلاف بیانات دینا، کبھی پاکستان کی سلامتی کو خطرات کی بات کرتے ہوئے ہمدردیاں سمیٹنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سے بھی فنڈ لے لینا، اور جو پاکستان کے ہمدرد ہیں ان دونوں طرف سے فنڈ اس شخصیت کو ملتے ہیں، اس پارٹی کو ملتے ہیں، اور اس طرح ان کی چاندی ہوتی ہے، اس طرح اس پارٹی کی چاندی ہوتی ہے، اور کیسے یہ انتہا پسند سیاست کو معاشرے میں پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں، جس شخصیت میں صبر نہ ہو، ویژن نہ ہو، بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، معاملہ فہمی نہ ہو، ضعف نہ ہو، وہ لیڈر تو کیا عام انسان بھی نہیں ہو سکتا، گھر کا فیملی کا اچھا فرد بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی زندگی کا اگر چیئرمین پی ٹی آئی کا تسلسل دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ہر طرف
بہکنا بٹکنا نااہلیاں اور نکما پن اور کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے انسان متاثر ہو سکے. کردار کی خوبصورتی نظر. آج پورے پنجاب کا پیسہ لگ رہا ہے اس کی سیکیورٹی پہ. اس نے اسلام آباد صرف جا کے یہی کہنا تھا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو اتنا کروڑوں اربوں روپیہ پاکستانی عوام کا ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود گولیاں کھانے اور 6 افراد کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب علماء دین نے تضاد کیا, یہ کہتے ہیں میرے دور میں بھی جلسے لانگ مارچ ہوئے, تو جب علماء دین نے ایک مخصوص بات منوانا چاہی مذہبی والے سے, تو یہ تو کہتا تھا کہ فرانس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, ہماری معیشت خراب ہو جائے گی. اب یو ٹرن باتوں کا دیکھیں. یہ کہتا تھا کہ انہوں نے عشق کا دعویٰ کیا ہوا ہے, وہ خود کو عاشق کہتے ہیں, میں نے بھی مدینے کی ریاست کا دعویٰ, چلو ان کو مرواؤ. اور جس طرح اس کی غلط نااہلی سوچ سے جیسے علماء دین اور پولیس کی شہادت ہوئی آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں 3 دفعہ تضادات ہوئے, اور کس طرح پاکستان کی گلیوں میں مجمع لگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس میں نہ تو اس کے اور پاکستان میں تو سیاسی طور پہ جو قتل و غارت ہوتی ہے اس کو کچھ بنتا بھی نہیں ہے, اور کس کے خلاف کیسز بنے, کسی کے خلاف بھی بنے. اور یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ کس طرح آشیانہ کی افشا لطیف انصاف کی بھیک مانگتی رہی, انصاف کے دور میں ہی مر اسے منہ نہ لگایا گیا, اور اس نے خود کھلم کھلا بیانات دیے کہ یہ شخصیت ملوث ہے. اور آج وہی ٹک ٹاک پہ کہہ رہی ہے کہ یہ شخصیت میرے خلاف مقدمہ درج کرواتی تھی, ناجائز طاقت کا غلط استعمال کرتی, آج وہ خود اپنے مقدمے کے لیے ترس رہا ہے. اور اس کی اتنی نااہلی کہ خود اس کو سیکورٹی تھریٹ ملا ہو, اس کی سیکورٹی کوئی نہیں ہے, اور کس طرح بے ہنگم طریقے سے چلنا, کس طرح لوگوں کو سڑکوں پہ تذلیل کروانا, اور کس طرح ان کی زندگیوں کا رسک بنا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کتنی قتل و غارت پروان چڑھی. جوید ہاشمی باغا اسلام آباد سے 2018 کے اس کا نام کیا دھرنے سے, اور کہتا تھا کہ انہوں نے لاشوں پہ سیاست کرنی ہے, لاشوں کے PTI سیاست کرنا چاہ رہی ہے. اور ملتان کے جلسے میں لاشیں بھی اٹھتی ہوئی نظر آئی, دم گھٹنے سے لوگ مار رہے ہیں, پتہ نہیں کیسے مار رہے ہیں, واللہ وہ بھی چیزیں نظر آ رہی تھی. فیصل واڈا نے ابھی اعلان کیا تھا اور پریس کانفرنس کی تھی کہ بہت ساری لاشیں کرانا چاہتے ہیں. یہ غلط قسم کے بیانیے سیٹ کر کے, پاکستانی قوم کے پیسے پہ ہاتھ صاف کر کے, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کے سیاست پروان چڑھانا, اور کہتا اور اداروں کے خلاف باتیں کرنا, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تعلقات خراب کرنا, اور پھر کہنا کہ ہم اسلام کے بھی لیڈر بن گئے, عالم اسلام کے لیڈر بن گئے, پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنا, جمہوریت کو تباہ کرنا, اور ہم کہنا بہت اچھے لیڈر بن گئے ہیں. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ ایک انسان سچ نہیں بول سکتا. نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز, یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے. اگر اقبال کی ڈیفینیشن بتائی جائے شہین کی یا لیڈرشپ کی, اگر اقبال تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے نا, کیونکہ وہ تو سب کنٹیننٹ میں اس کا نام کیا, لوگوں کے مسائل حل کیے, آزادی کا نعرہ پیدا کیا, لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. تو اقبال فرماتے ہیں کہ جو میر کارواں ہے, جو لیڈر ہے, اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں کہ اس کی نگاہ بلند ہونی چاہیے, اس کا کلام دلوں کو موہ لینے والا ہونا چاہیے, اور اس میں اس کی جہاں پر سوز ہو کہ اس میں ہمدردی ہو, انسانیت کے لیے ہمدردی ہو. اگر یہ ہمدردی اخلاق و کردار احساس ہوتا ہے, وہ اخلاق و کردار پہ کہ درخت پہ اگا ہوا ہے, ایسا پھل ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور حکمت و دنائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم سچ بولتے ہو تو تم پہ لانتے نہیں پڑتے, تم میری رحمتوں کی ہوش میں آ جاتے ہو. شیطان جھوٹوں کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ معاشرے میں بے یقینی پیدا ہو, معاشرے میں انتشار پیدا ہو, معاشرے میں فسادات جنم لیں, معاشرے میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے اور حیوانیت پروان چڑھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچ بولو تاکہ لوگوں میں خدشات جنم لانے, لوگوں میں نفرتیں پیدا نہ ہوں, یقین کی دولت سے لوگ مالا مال ہو. کیونکہ تم نے اللہ پہ توکل کیا ہے, اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے حق و یقین کی آنکھ سے تم دیکھتے ہو, تو تم سچے ہو, اور تم سچے ہونے کی وجہ سے تمہاری بات منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ ان سے پھول جھڑتے ہیں, اور یوں تمہاری باتیں دلوں کو موہ لیتی ہیں. اور دلوں کو موہ لینے سے جو معاشرے میں افراتفری ہے, بے یقینی ہے, انتشار ہے, نفرتیں ہیں, جو ہٹ درمی ہیں, اور جو نفرت کے بیج ہیں, اور جو تکبر والے جن کی گردنوں میں تکبر کی وجہ سے اپنی گردنیں بلند کرتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ جھکا دیتا ہے. یہ صوفیہ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے. تو لہٰذا یہ خوبیاں اگر اس پیرامیٹر کو دیکھا جائے تو کوئی ایک پاکستان کا سیاستدان بتا دیں جس میں یہ خوبی ہو کہ اس کی نگاہ بلند ہو, اس میں
اس میں اس کی باتوں سے پہ لوگ یقین کرتے ہوں، یا اس کا نام کیا ہے، اس کو جہاں پر سوز ہو نہیں، بلکہ یہ ہوس کے پہ جا رہی ہیں، یہ خواہش نفس کے پہ جا رہی ہیں، یہ پاکستانی دولت پہ ہاتھ صاف کرنا، اختیارات کا غلط استعمال کرنا، یہ پاکستان کی یہ سیاستدانوں کی سیاست کا اثاثہ ٹھہرتا ہے۔ آج اگر ہم پاکستان کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، تو جس طرح یہ ملکی سلامتی کو خطرات، اور یہ بتا رہے ہیں پاکستان جب بھی کوئی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی اتنا مضبوط ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر منتھ ہر مہینے نکالے اور کمپیریزن کرے سابقہ ادوار سے، تاکہ حقیقت پہ مبنی اور اس کے فیصلے کو اپوزیشن حکومت دونوں تسلیم کرے، تاکہ یہ بے یقینی کی اور غلط قسم کی جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں ان سے چھٹکارا مل سکے۔ یہی نہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، اب جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو چینی 48 سے 100 پہ کیسے گئی یہ بھی آپ کے سامنے ہے، چینی چور پکڑوں گا وہ بھی نہ پکڑے گئے۔ جب یہ پی ٹی آئی آئی تو کس طرح لوگوں کے گھر گرائے گئے، لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا گیا، لوگ رجسٹریاں ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ان کو بددعائیں دیتے تھے، اور یہ لوگ 1 کروڑ نوکریوں 50 لاکھ گھر بنانے کی دور کی بات، لوگوں کی چھتیں چھین لی گئیں، 2 2.5 مرلے کا گھر چھین لیا گیا، اور جنہوں نے قبضہ کیا ان کو تو پوچھتے، مگر مسکین لوگوں کی آہو سسکیاں بھی میں دیکھتا تھا جو اس کو پڑ گئیں۔ اب دیکھا جائے تو کیا پاکستان جب بنا تھا تو لوگ کیا سر پہ اٹھا کے گھر لے کے آئے تھے؟ یہاں پہ بھی لوگوں نے قبضے ہی کیے تھے، بعد میں آپ نے ان کو لیگلائز کیا۔ اگر کسی کی اپنی زمین ہے اور اس کی پہ رجسٹری بھی پراپر ہے، انویسٹیگیٹ تک نہیں کر سکے اور ان کو بے دخل گھروں سے کر دیا گیا۔ مائٹ از رائٹ۔ آج پاکستان میں جس طرح آپ دیکھیں، جتنا زمان پارک میں بیٹھ کے پنجاب حکومت کا پیسہ لگ رہا ہے، جتنا یہ جلسوں پہ سیکیورٹی فورسز کے والے سے پولیس کا پیسہ لگ رہا ہے، پولیس پہ پیسہ لگ رہا ہے، اور جس طرح پولیس روز کروڑوں اربوں کے فنڈ مانگ رہی ہے، تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس سلسلے میں اور کس چکر میں پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا وہ سستا پیکج اشیاء خوردونوش کے والے سے اگر یہ پیسہ استعمال ہوتا تو وہ کیا زیادہ بہتر نہیں تھا؟ مگر نہیں، ایک جھوٹے بیانیے اور حکومت ملک مخالف بیانیے کے کو پروان چڑھانے کے لیے کیسے یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ایک طرف سلاب زدگان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جناب کیسے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کس خوش فہمی کا شکار ہویا جا رہا ہے کہ میں سچائی کا مسیح ہوں، سچ بولنا نہیں آتا۔ جو جھوٹ بولنے کے لیے بھی شیطان سے جھوٹ کا ورد سیکھے، وہ سچائی کا مسیح انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جھوکروں کی کمی نہیں ہے، اور میڈیا میں بھی غلاموں اور ضمیر فروشوں کی کمی نہیں ہے۔ کچھ چینل تو اس کو بجھی مان چکے ہوئے ہیں، بول نیوز، ایئر نیوز، اور جس طرح انہوں نے ارشد شریف کو تھریٹ کر کے بھگوایا گیا، اور کس طرح اس کا قتل، ابھی تک اس کے قتل کی تحقیقات نہیں ہو سکیں، ابھی تک اس کے حقائق سامنے نہیں آ سکے۔ تو پاکستان میں سچ کون بولے گا؟ سچ اس لیے لوگ نہیں بولتے کہ یہاں پہ اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے، اداروں کو ملوث کیا جاتا ہے، پولیس ہو گئی، دوسرے تیسرے، اور اس کو اپنے مخالفین کو دبایا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اپنے مفادات کے لیے پتہ نہیں یہ خوشامد کی حقیقت، کوئی کہہ دے الو کو رات کا شہباز، تو الو کو رات کا شہباز کہہ دیا جائے، کوئی کتے بھونگنے والے کتے کو شیر کہہ دے۔ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ لوگ گدھے کتے کو ذبح کر کے بکری کا گوشت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو جس ملک میں اتنی زیادہ ناانصافیاں ہوں، انصاف کے والے سے کوئی کام نہ ہو، حقیقت پہ مبنی بیانات نہ ہوں، انتشار پھوٹ رہا ہو، اور سب سے بڑی بات اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو پارٹی اتنے بڑے غلط بیان دے، اس کے خلاف کون بولے گا، اس کے خلاف کون بات کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ جو ایک ادارے کو بال ٹھاکرے بن کے چیلنج کر سکتا ہے تو اس کے خلاف کون جائے گا؟ آج آستہ اور یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی، مجھے گولیاں ماری گئیں، میری حکومت نکالی گئی۔ پہلی تو بات ہے، اگر تمہاری خلاف سازش ہوئی ہے تو کشمیر کی پاکستان کی شہر تھی وہ کٹ گئی تمہارے دور میں، تم نے صرف ایک تقریر سے کشمیر آزاد کرنا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ اور پھر دوسری طرف تمہاری نااہلی، نکما پن، جاہلیت کی وجہ سے تمہاری حکومت چلے گی، تمہارے اپنے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ہر کوئی تم سے جان چھوڑا جنہوں نے تمہارا کم ظرفی دیکھی، اور تم پھر راگلا پہ کہ میرے خلاف سازش ہوئی۔ اور اگر سازش ہوئی بھی ہے تو میرے خیال سے تو پاکستان کے لیے بہتری کی ہوئی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا یہ سازش ہوئی ہے۔ مگر دوسری طرف دیکھا جائے تو کشمیر پہ ایک تقریر پہ کشمیر آزاد ہونا تھا، امریکہ کے پاس یہ گئے اور اس کے بعد اس پر قبضہ ہو گیا، اور کس طرح گٹھ جوڑ یہودی لابی، انڈین لابی اور امریکن لابی کا، یہ بھی ہم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ آج حکومت جانے کی وجہ سے امریکہ عالم اسلام کا دشمن نظر آنا شروع ہو گیا،
امریکہ کے خلاف بیانیے سیٹ ہونے شروع ہو گئے. اور جب تمہارے دور میں امریکہ کے ہی دور میں ہی قبضہ ہوا تو اس وقت تو امریکہ بھی دشمن نہیں تھا, امریکہ کی غلامی پہ بھی تم خوش تھے. اس وقت تمہارا جب سٹینڈ لینا چاہیے تھا تمہیں کشمیر پہ, تو اس وقت سٹینڈ تو نہ لیا. پروفیسر جوید اکرم کو کہا کہ یہ غدار ہے, اگر یہ جموں کشمیر میں جائے گا لوگوں کی کشمیریوں کی دماداری کرے گا, ان کے زخموں پہ مرہم رکھے گا, ان کو ادویات دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اپنی حکومت عزیز تھی اور اقتدار کے نشے میں گم تھی یہ شخصیت, اور بنی گالا سے زیادہ باہر اس کا قدم نہیں نکلتا تھا. آج جتنا یہ 6 مہینے میں راگ لاپا اور گلی گلی سڑکوں گھما, اس وقت تو پرفارمنس پہ بھی کوئی توجہ نہیں تھی. جس کا میرٹ عثمان بزدار گنگی شخصیت ہو, جس کو بولنا نہیں آتا, جس کو اداروں کے نام پورے نہیں آتے, وہ کیا, اور وہ بھی سفارشی پرچی, اور یہ پرچی کے خلاف تھا, تو پھر پرچی کیسے مان لی؟ عثمان بزدار نے جس طرح باتیں آتی ہیں کہ پولیس میں اور اسسٹنٹ کمشنر پیسے لے کے لگوائے گئے اربوں پہ, اور فرا گجر جس طرح کرپشن کر کے بھاگ گئی, علیمہ باجی کی کرپشن, زلفی بہاری کی کرپشن, مراد گراس کی کرپشن, اور جس طرح شہزاد اکبر دوسرے تیسرے اور بلا متناہی کرپشن کے کیسز پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے نظر آتے ہیں. فارم فنڈنگ کے, توشہ خانہ کے. لیڈر تو مثالی ہوتا ہے, پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے. تم نے کون سا پتھر باندھا؟ اور وہ غلط تھے, توشہ خانہ سے چیزیں لے گئے, تم تو پیچھے منرل واٹر کی بوتلیں, چائے پینے والی کپ تک نہیں چھوڑے. واٹ از دس؟ کیا تمہاری ظرف ہے؟ کیا تمہاری سیاست ہے؟ یہ سیاست ہے؟ لیڈر تو پتھر باندھتا ہے پیٹ کے لیے. تم پنجاب حکومت کھائے جا رہے ہو, کے پی کی حکومت کھا کے چلے گئے. انصاف نام کی چیز نہیں ہے, بولنا تمہیں نہیں آتا, تم کہتے ہو میں عالم اسلام کا لیڈر ہوں. تمہارے کٹھے چچے اس لیے تمہیں سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی چاندی ہے بیرونی فنڈنگ سے. اور یہ چارٹی پارٹی ہے کیونکہ یہ جلسے کرنے سے پیسے باہر سے آتے ہیں. جو ٹک ٹاکر ادھر آتے ہیں, ان کے یوٹیوبر آتے ہیں, ان کو بھی فین فالوئنگ ملتی ہے اور ان کی ویڈیوز ہٹ جاتی ہیں, ان کو 1.5 2 لاکھ روپیہ کما رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس لیے پی ٹی آئی کا مجمع ہوتا ہے, اور میڈیا کو بھی اشتعال انگیز بھی آنا چاہیے, لہٰذا پبلش کیا جاتا ہے. اس سے شخصیت کو جس کو سچ بولنا نہیں آتا, یو ٹرن ہے, کبھی بھی اپنی بات سے انحراف کر سکتا ہے. اور دیکھا جائے تو کرپشن کے لامتناہی کیسز, اور پاکستان میں کرپشن کے میں نیب ادارہ, جیسے شاہد خاقان عباسی کہتا ہے نیب کا ادارہ ختم ہو جانا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں, یہی پی ٹی آئی تھی جس نے کہا 50 کروڑ سے ہوگی تو نیب پکڑے گی, ورنہ پکڑے گی نہیں. کیوں؟ نیب کوئی بھی ہے پکڑے اس کو. میں تو کہتا ہوں پاکستان میں اگر پاکستان کا مستقبل اور پاکستانیوں کا مستقبل ٹھیک کرنا ہے تو جو بھی کرپٹ انسان ہے, جو بھی کرپشن کرتا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اور جتنا یہ ابہام پیدا کرتے ہیں, غلط قسم کے متضاد خیالات دیتے ہیں, بیانات دیتے ہیں, ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو ایکسٹرا بیان دے کے کسی پہ الزامات لگاتے ہیں تاکہ پاکستانی قوم میں ہیجان پیدا نہ ہو, ڈپریشن پیدا نہ ہو, لڑائیاں نہ جھگڑے نہ پیدا ہوں, اور پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو. اتحاد جو ختم ہونے جاتا ہے ان کی باتوں سے, ان سیاستدانوں کی, جس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول انہوں نے سیکھا ہوا ہے, اور جس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کے یہ خزانے کے پہ حساب کرتے ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے. اور پاکستان کو سب جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو پاکستان دوالیہ نظر آتا ہے. اب تو یہ نہج پہ پہنچا دیا. خود ان کے شہزاد اکبر نے کہا تھا, ان کے خود وزیر خزانہ نے شوکت علی نے کہہ دیا تھا کہ جناب ملک دوالیہ ہو گیا پی ٹی آئی کے دور میں. پھر ان کو حالات کا جائزہ لیا اور پھر کہا نہیں 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 کچھ نہیں ہوا. ابھی یہ کہہ رہے تھے مفتاح اسماعیل جناب پاکستان کو اسلام کچھ خزانے کے متعلق بات کی, ریزرو نہیں ہے جو بھی ہے. تو کیا ہے, جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جس گورنمنٹ بھی آتی ہے وہ کہتی ہے قومی خزانے میں ہے ہی کچھ نہیں ہے, پاکستان کا خزانہ دوالیہ ہو گیا. اور ایک حقیقت بھی ہے کہ واقعی پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے سنجیدگی سے کام نہیں لیا. اب بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, تمہارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں, بلدیاتی الیکشن کس کے؟ اگر یہ اتنے ہی محب وطن ہیں یہ تمام سیاستدان, تو پھر یہ کیوں پیسے لیتے ہیں, اپنی تنہائی لیتے ہیں, جبکہ یہ تو اربوں کروڑوں بدی ہیں, اوپر سے کرپشن بھی کرتے ہیں, اور اوپر سے حاجی ثناء اللہ بھی بنتے ہیں, انصاف کے چیمپئن بھی بنتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی دکھنے سے پہ غلط قسم کے معیارات پہ. میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے 15-16 نوکر رکھ لوں گا؟ بھائی نہیں رکھ سکتا, میں اپنے کام خود کروں گا. اسی طرح یہ کون سے ایم این اے بھی تیر مار رہے ہیں جو بلدیاتی الیکشن اور لوور لیول تک گورنمنٹ کے اثرات جائیں اور گلی محلے کی گلیاں بنے. یہ گلی محلے کی گلیاں بنانے کے لیے تو آپ کسی پولیس اسکول ٹیچر کو ہیڈ ماسٹر کو استعمال کر سکتے, کوئی انالیسز اپنے علاقے کا دورہ کرے اور وہ اس کا نام کیا ہے وہاں پہ مسائل کی نشاندہی کرے اور ہم اس کو حل کی طرف لے کے جائیں. ضلع نظامیہ یہ کر سکتی ہے, متعلقہ تھانے کا ایسا چوک کر سکتا ہے جس کو مجرم پکڑنے کے لیے. اور آج لاہور میں 350 روز ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں. ہاؤ از دا رسپانسبل؟ لوگوں کی آج پاکستان میں انصاف نام کی چیز نظر نہیں آتی. آج ریپ کیسز اور بچوں کو جو مار کے پھینکا جا رہا ہے, ہاؤ از دا رسپانسبل؟
پی ٹی آئی دور میں بھی اتنی قتل و غارت ہوئی, اتنے زیادہ کیسز نظر آئے, ابھی تک یہ اسٹل ہو رہا ہے اور 350 تک وارداتیں ہو چکی ہیں. ہو از رسپانسبل؟ جبکہ راگ لاپا جا رہا ہے, ہم بڑے چیمپئن ہیں, ہم بڑے چیمپئن, ہر کسی کو یہ ہے مجھے اقتدار مل جائے, مجھے اقتدار مل جائے. حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس ضعف ہے, نہ اخلاق و کردار ہے, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ویژن ہے کہ یہ کوئی ملک کو چلا سکیں. تو لہٰذا پاکستانیوں کا مستقبل اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت نہ پیدا ہو. زکوٰۃوں پہ پلنے والے, فارم فنڈ چیریٹی بیس پہ پیسہ لے کے ملکی خزانے پہ صاف کرنے والے, چیریٹی پیسے کو جو ہے وہ سیاست کے لیے استعمال کرنے والے, اور ایک آدھ ہاسپٹل بنا لیا, یہی تو چیز چل رہی ہے. 10 روپے راہ گزر کو, فقیر کو نہیں دیتے, بیکاریوں کے خلاف روز آپریشن ہوتے ہیں, این جی او بنا کے خرموں لوٹ لو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اب دیکھا جائے تو پاکستان میں جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا, اور معیشت خراب ہونے کی وجہ سے فیملیز میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے, شادیاں ناکام ہو رہی ہیں, کئیوں کی شادیاں ہو ہی نہیں رہی, اور جس طرح ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں, لاقانونیت بڑھ رہی ہے, قتل و غارت بڑھ رہی ہے, ڈکیٹیاں بڑھ رہی ہیں, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے, کسی کو فکر نہیں ہے سیاستدان کو نظر آتی, کیونکہ یہ سارے بے حصے ان کی یشیں چل رہی ہیں. مگر ہر کسی سے اس کے اقدار کے متعلق پوچھا جائے گا, اس کے عہدے کے متعلق پوچھا جائے گا, اس نے اختیارت کا اور پیسے کا کتنا غلط استعمال کیا, کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ بادشاہ موجود ہے اور وہ پوچھتا ہے اور پوچھے گا بھی. مگر اس کے ایویز جو خرابیاں, جو پریشانیاں اور جو تباہیاں پاکستانی قوم کے حصے میں آتی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب عدلیہ میں فیصلے ذاتی پسند اور ناپسند پہ ہوں گے, اس کا ذمہ دار ہے. اب یہ کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوگی جناب, مجھے گولیاں مروائیں گے, اس میں یہ 3 شخصیات ملوث تھی, ان کو تمہیں گولی مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہاری سازش کے تحت حکومت جا سکتی ہے تو تمہیں تاحیات نااہل قرار دے کے تمہیں پابند سلاسل کرتے. توشہ خانہ کیس میں فارم فنڈنگ کیس تو اتنا بڑا سٹرونگ کیس ہے, اس میں تو سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے, تو تمہیں تو تاحیات نااہل کر کے جیل میں قید کر دیتے, تو کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی اس کا نام کیا تو تمہارے خلاف سازش بھی کرنے کی. تو اس پہ وہ تو جنرل ریزن بنتی ہیں. تو کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے سازش نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ کو اتنی گالیاں دی, فوج نے اعلیٰ ظرف کا, اسٹیبلشمنٹ اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا, بہت ہی حد تک گئے ہیں یہ, تو تھوڑا سی پکڑ دکڑ کی ہے, ورنہ یہ پارٹی ہی بین ہو جاتی, مگر کسی نے پارٹی بھی بین نہیں کی, نہ اس کو پابند سلاسل ابھی تک کیا. یہ ظرف تھا تاکہ یہ شخصیت جو اپنی بد زبانی کی وجہ سے مزید اشکارا اور ہو گئی اشکارا. اب کتنے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے, کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا. ہاں یہ علیحدہ سے بات ہے کہ لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے, کیا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی اشتعال انگیز کون بیان دے رہا ہے, کون کسی کو گالیاں نکال رہا ہے اور کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اور جب قانون کی ایک سوئی چبھے گی, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی کہ اس کو حقیقت کا ادراک ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے. اور یہ ادراک اس کو کافی حد تک زمان پاک میں ہوا بھی, جب اسے پتہ چلا کہ حقائق کیا ہے اور میں کیا کیا بولتا رہا ہوں, تو پھر یہ زمان پاک میں بیٹھا. کیونکہ جب بندہ فلو میں بور ہوتا ہے اور مسلسل ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, مثلا ایفرٹ تو مراد یہی کہ لانگ مارچ جو بھی ہے, سڑکوں پہ مارچ جو بھی ہے, گھومنا پھرنا اس کا مارچ تھا, تو کیا ہے کہ وہ اس سے اثر ہوا کہ میں کیا, اب وہ کیا جی ادھر بلٹ پروف دواریں لگا دی گئی, شیشے لگا دیے گئے تاکہ وہ میری جان کو خطرہ نہ ہو. اور یہ ہم یہ ہنستے تھے سوچ کے کہ یہ راولپنڈی کیسے جائے گا. ادھر بھی اب دھمکیاں بھی چل رہی ہیں, کسی طریقے سے اسلام آباد جانے سے پہلے میچ فکس ہو جائے, پھر میں بڑا اعلان کروں. نہ ہوا, اب مجبوراً یہ اسمبلی تحریر کرنے کا کہہ کے واپس آ گئے. اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی, لوگوں کو اتنی جو 6-7 شہادتیں ہوئیں کیا ضرورت تھی, اور یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. مگر افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں, اور انصاف کے دور میں میں نے افشار الدین کا ذکر کیا, مختلف سارے کیسز کا ذکر کیا, جو اس میں لوگ انصاف کے دور میں ہی لوگ انصاف کی بھیک مانگتے تھے, کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو رہا تھا, کچھ بھی. روڈا کے تحت جو قبضے ہو رہے ہیں وہ پراپرٹی میں جیسے ہاتھ صاف کیے گئے, کیسے انہوں نے ملک ریاض سے انگوٹھیاں سونے کی اور دوسری تیسری وہ بھی, اور جو ویڈیوز آئیں کہ نواز شریف کو جیل میں مروا دو, اس کے علاوہ فلانٹنگ, اور جس طرح طیبہ گل کے عائشہ گل جس کو اس کا نام کیا ہراساں کیا گیا, اور کہا گیا کہ سابقہ چیئرمین نیب کو ہم اس کا نام کیا اس نے تمہارے خلاف یہ کیا یہ وہ, تو اس کو وزیر اعظم اس میں ایک مہینہ پورا رکھا گیا, اور اس کی جو ہے وہ نقل و حرکت کو نوٹ کیا گیا, اور اسے کہا گیا کہ تم فیملی سے انٹیکٹ نہ کرو, تمہیں انصاف مل جائے گا. کیا اس کو انصاف ملا؟ کس طرح عائشہ گل علیہ نے میسیجز دکھائے اور کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح ریحام خان کے جو کتاب میں انکشافات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. اسی طرح
کتنی مثالیں میں لے کے آؤں جس کے جو اس کی پرسنالٹی کو داغدار کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ شخصیت بالکل نکمی ہے اور نااہل ہے اور اس کے پاس کوئی ویژن نہیں. میں میرا ویڈیو اس پہ مخصوص بنانے کا, یہ تمام سیاستدان بد کردار ہیں, نکمی ہیں اور قومی خزانہ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں. مگر پی ٹی آئی کو میں بالخصوص اس لیے تنقید کا نشانہ بناتا ہوں کہ یہ خود کو سچائی کا مسیحا سمجھتے ہیں, خود جھوٹ بولتے ہیں. خود سلامتی کے لیے خطرہ, ملکی سلامتی کے لیے خطرہ, خود کہنا کہ ہم ملکی سلامتی کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. خود ان کی ناقص پالیسیوں سے 60% سے 80% سابقہ ادوار سے زیادہ قرضے لیے اور کہا کہ سب اچھا ہے. اساس پروگرام جو تھا وہ صرف ڈاکومنٹیشن کی حد تک تو ٹھیک تھا, غریب کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو لہٰذا خیالی پلاؤ سے تو انسان اچھا بن سکتا ہے مگر حقیقت سے نہیں. اس کے لیے حقیقی معنوں میں انسان کی رفتار ایک بوڑھا گھوڑا, ایک اپاہج گھوڑا, ایک بیمار گھوڑا ریس میں کیا دوڑے گا, لنگڑے کی کیا ریس ہوگی. اور جو انسان اخلاق و کردار سے آ رہی ہو اور اخلاقی طور پہ لنگڑا ہو اور عقل اس کی بھینگی ہو, جس کو بصیرت ہی نہ ہو, اور جو یو ٹرن لینے والی شخصیت ہو, وہ کیا لیڈرشپ کا دعویٰ کرے. یہ تمام سیاستدان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ خود کو شیر ڈکلیئر کرتے ہیں گیدڑ. اپنے مفادات کے تحت کس طرح گر کے رنگ بدلتے ہیں یہ بھی نظر آتا ہے. تو پاکستان کو دشمنوں سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو پاکستان کے سیاستدانوں سے ہے, جو پاکستان کو گدوں کی طرح نوچتے ہیں اور اس کے قومی خزانے پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں کوئی بھی سیاستدان ہے. اور پھر جو سچائی کا مسیحا بننے کی کوشش کرتا ہے, سچ کی بات کرتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, اس کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں. اور پھر یہ اس کو سائڈ پہ لگانے کی بات کرتے ہیں, اس کو اپنے سامنے سے پرے کرنے کی بات کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو پاکستانی عوام کو کیا دیا ان سیاستدان؟ نہ انصاف دے سکے, نہ ایجوکیشن دے سکے, نہ صحت دے سکے, نہ سفری سہولیات اچھی دے سکے, نہ ان کو کچھ بھی تو نہیں یہ دے سکے. پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں پیدا ہونا ہی جرم ٹھہرا. اور انہوں نے سکھوں کی طرح ظلم و زیادتی کی پاکستانی عوام کے ساتھ, انگریزوں کی طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت لوٹا گیا پاکستانی عوام کو. اور پاکستانیوں کو کیا ملا؟ صرف وہ امید جو کبھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی, کیونکہ کسی میں اتنا دھم خامی نہیں, کوئی اسی میں اتنا ویژن ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کچھ کریے. یوتھ یہ کہتے ہیں کہ تم پی ڈی کے خلاف بولتے ہو. میں نے کہا میری 2014 کی تحریریں دیکھو, میں نکالنا شروع کر دوں, یہ منہ میں انگلیاں لے کے دیکھیں کہ کس طرح میں نے ہدف تنقید بنایا تھا اور کس طرح میں نے لکھا تھا سابقہ ادوار پہ اور کیا کیا تھا. تم کہتے ہو یہ, تو یہ بھونگیاں مارتے ہیں کہ اب یہ پارٹیاں تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہی عقل کل تصور کیا جائے. اقبال کا شہین, ایک انسان جس نے ساری زندگی بولا, وہ ایک جھوٹے کی کیسے تائید کر سکتا ہے؟ کیونکہ آئی ایم آلسو اے جرنلسٹ, تو میں ایک بحثیت صحافی ہونے کے میں تو اب اینکر بھی نہیں بننا چاہتا, کیونکہ اینکر بھی جس طرح ضمیر بیچتی ہے, جس طرح پارٹی کو ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں اور کیسے کھاپے کھاتے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ کسی کے خلاف بولو اور ان سے پیسے تھے آؤ اور چاندی کرو. مگر یہ ملکی صحافت نہیں ہے. وہ جو بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کا ابھی کچھ دن پہلے ہی دن گزرا ہے, اور اس میں اس کا نام کیا, اس کی خراج تحسین پیش کیا گیا. اس کی جد و جہد آزادی کے حوالے سے جتنی بھی اس نے کام کیا اور جتنا بھی اس نے کام کیا, اور اس کے علاوہ یہی نہیں, اس نے جو اپنے قلم کے ذریعے جو لوگوں کو ایک راہ متعین کی, اور قائد اعظم بہت زیادہ متاثر تھے مولانا ظفر علی خان سے. تو زبردست پرسنالٹی, اور انہوں نے تو اپنے اخبارات بھی بند کروائے, انہوں نے تو جیلیں بھی کاٹی, انہوں نے تو مگر ان کے لیے ایک مشن تھا, اور وہ مشن تھا کہ خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے قائد اعظم کی طرح ہی پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. قائد اعظم تو ایک اتنے اچھے لائر تھے, اور اتنے روز کی ان کی فیس سے 1 گھنٹے کی اتنی زیادہ فیس تھی کہ انہیں تو کوئی ٹینشن نہیں تھی. سب سے زیادہ مہنگے لائر برصغیر سابق کنٹیننٹ کے تصور کیے جاتے تھے. وہ کوئی زکاتوں پہ اور فارم فنڈنگ کیسز پہ اور ملکی خزانے پہ پلنے والے نہیں تھے. وہ خود انحصاری پہ مبنی ان کی تحریک چل رہی تھی, مگر انہوں نے اپنی صحت خراب کر دی اور سب کچھ, اور کھابے نہیں چلتے تھے, اور کس طرح قائد اعظم نے قربانیاں دیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو آج واقعی دیکھا جائے تو اب جو فارم فنڈنگ جو باہر سے پیسے آتے ہیں وہ کس پہ لگتے ہیں جناب؟ اداروں کو پیسے دے دیے جائیں, پولیس کو پیسے دے دو, عدلیہ کو دے دو, اس طرح 100 جتنے بھی ہیں ایجوکیشن پہ لگا دو, دوسروں پہ, تاکہ پاکستان کے اداروں کا نظام چل سکے. اور ان کی پرفارمنس ہے کیا پولیس انصاف دے رہی ہے, عدلیہ انصاف دے رہی ہے, فیصلے جلد ہو رہے ہیں, غریب کو تو کوئی انصاف نظر نہیں آتا. تو لہٰذا
صرف اداروں کو پیسے دینے کی حد تک ہی یہ گورنمنٹ کوئی بھی ہے وہ محدود رہ گئی، اور یہ سمجھتے ہیں اگر کبھی گورنمنٹ پیسے ادائیگی نہ کر سکی تو سمجھو کہ پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا. وہ یہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. جو پاکستانی عوام کے حوالے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا یا ان کے لیے روزگار پیدا کرنا، اس کے بارے سے کسی کی سوچ جا ہی نہیں رہی، کیونکہ پاکستان اس قدر اس نہج پہ انہوں نے اپنی نااہلی و ناکامے پن کی وجہ سے پہنچا دیا ہے. تو بجائے اس کے کہ پاکستانی قوم کو ایک کوئی اچھا ادیب نہیں پیدا ہو رہے، اچھے رائٹر پیدا نہیں ہو رہے، اچھے تھنک ٹینک اس لیے پیدا نہیں ہو رہے، سب دلال نظر آتے ہیں جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اسی وجہ سے قومیں پروان نہیں چڑھ رہی. جبکہ کوئی اچھا تھنک ٹینک ہو تو قوم کی سمت متعین کرے اور یوں قوم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوتی ہوئی کسی منزل کی طرف ہم جائیں، اور لیڈر بھی وہ جو پیڑ پہ پتھر قائد اعظم کی طرح مارنے والا ہو تاکہ پاکستانی کو اس کی منزل مل جائے. مگر ایسی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ خواہش نفس کا شکار. اب تربیت کیوں ضروری ہوتی ہے جی؟ ایک انسان ساری زندگی جس کی تربیت یہی ہو کہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کیسے کرنی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا، وہ کیا کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا؟ ایک بد کردار انسان بد کردار ہی رہتا ہے، ایک اچھا انسان ساری زندگی اچھا ہی رہتا ہے. اس لیے تربیت کا بڑا اثر ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میں سچا ہوں تم بھی سچ بولو، میں سچائی کو پسند کرتا ہوں تم بھی سچ بولو، حق پہ رہنے کا میں درس دیتا ہوں، اور یہ جو ظلم و زیادتیوں سے کو میں پسند نہیں کرتا، تم بھی ظلم و زیادتی کا حصہ نہ بنو. اگر تم میں ایمان ہے، اگر تم ظلم کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. اسی لیے دیکھا جائے تو آج جس طرح پیچ اپ لگے ہوئے ہیں، جس طرح مفادات کے تحت بندر مارٹ ہو رہی ہے قومی خزانے پہ، اور جس طرح یہ تو لہٰذا سارے ہی بندر مارٹ کے تحت جو سسٹم چل رہا ہے، تو ایسے میں پاکستانی جو غریب عوام ہے جس کی نہ تو کسی سیاستدان تک پہنچ ہے، نہ کسی MN تک پہنچ ہے، نہ اداروں کی شخصیت تک پہنچ ہے، بلکہ وہ غریب اور سادہ لوگ ہیں جو عام سے کام کرتے ہیں، کسی کو مزدوری میسر ہے تو کسی کو نہیں ہے، ان کی آواز کو کون سنے گا؟ تو ایسے میں اللہ کا رنگ جو ہوتا ہے پھر وہ مرد مجاہد ہی ہوتا ہے جو یہ کام کر سارا انجام دے سکتا ہے کہ قوم کی تقدیر کے دھارے بدلے. مگر وہ مرد مجاہد نظر نہیں آتا. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار تو نظر ہی نہیں آتا. آج ان کی بد کرداریوں، جھوٹ، گالیوں اور غلط قسم کی سیاست کو دیکھتے ہوئے گلی کا گھنڈا، بدماش، لوفر، بد کردار بچہ نظر آتا ہے، ایک لڑکا نظر آتا ہے کہ جو عجیب سی حرکتیں کرتا ہے، اور گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، ہمسائے بھی تنگ ہوتے ہیں. یہی حال پاکستان کی سیاست کا ہو چکا. وہ جو ایک ضعف ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. تو لہٰذا بس یہ پاکستانی میں بھی بہت مایوس نظر آتا ہوں. اس لیے میں اپنی تحریک فضان خواجگان شروع کرنا چاہتا ہوں، اور 2012 میں نے یہ تحریک لکھی تھی، اور جبکہ میرے پاس ابھی تک کوئی پیسے نہیں ہے کہ میں اس تحریک کو رجسٹرڈ کروا سکوں، اور نہ ہی کوئی شخصیت نظر آتی ہے کہ کسی کو میں اپنے ساتھ چلاؤں اس تحریک کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ جھوٹ کو پسند کیا جاتا ہے، بیانیوں کو پسند کیا جاتا ہے، یہاں پہ عجیب طریقے چیزیں، یہاں پہ گپوں کو اور وسائل ہونے چاہیے، دعوتیں ہونی چاہیے، پیٹ ان کو بھرا ہونا چاہیے، اور جو کردار کی خوبصورتی کے لیے حکمت و دانائی کی باتیں ان کو ہضم ہونے والی نہیں ہیں، اور جن کے پیٹ جو ہے وہ مسلسل بھوک کی وجہ سے اب تو وہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ ان کو سچائی کی بات بھی نظر نہ آئے جس قوم کو، تو وہ ایسے میں ایسی پارٹی کا قیام مسجود میں لانا جو حقیقت پہ مبنی سوچ رکھتی ہو، اس کا کامیاب ہونا ناممکن نظر آتا ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے لوگوں کے لیے بنیادی حقوق پیدا کرنے ہوں گے گورنمنٹ میں نہ رہتے ہوئے بھی، پھر ان کو لیے ویژن دینا ہوگا تاکہ وہ ان تمام بندوں غلامیوں سے آزاد ہو سکیں. انہیں انصاف دینا ہوگا پورے پاکستان میں، ان کو معاشی طور پہ سٹرونگ کرنے کے لیے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہوگا. یہی نہیں، ان کو اٹھانے کے لیے ایک اور سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا جو جلسوں جلوسوں کی بجائے اس سے پرے ہو. تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اقدامات کرنے ہوں گے، مگر اس میں کامیابی ہوتی ہوئی بھی نظر نہیں آئے گی جب تک کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہ ہو. میں یہ نہیں کہوں گا فرشتے کہاں سے لے کے آؤں، میرے کام کے اپنے میں آ رہا تھا، میں کام کرتا ہوں ورنہ نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ خیالی پلاؤ سے ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، نتھنگ.
اور جس طرح کی چیزیں سننے میں آتی ہیں جو جلسوں جلوسوں میں ہوتی ہیں، اور جو چیزیں 2018 کے جلسوں میں مذہب کا غلط استعمال کرنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، کبھی سچائی کا مسیحا بن جانا، خود سچ نہ بولنا، کس طرح قومی خزانے پہ ہاتھ صاف کرنا اور دوسری چیزیں، اور اس طرح مختلف سیاستدان اس طرح کر رہے ہیں. اور یہ جیسے اپنی کمپین چلانا اور سوشل میڈیا کو پیسے دینا اور پھر روڈ ٹو روڈ کمپین اپنی لانچ کرنا اشتہارات کی مد میں، اور یہ وہ کہاں سے اتنا پیسہ آ جاتا ہے؟ کسی کی رزق کی حلال کی کمائی ہو تو وہ اتنا پیسہ تو نہیں لگا سکتا نا. یا تو قومی خزانے سے جاتا ہے، یا غلط قسم کا پیسہ ہوتا ہے، یا جو بھی جس طرح بھی پیسہ آتا ہے، اور جس طرح کی فنڈنگ کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. تو لہٰذا پاکستانی قوم کا مستقبل نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی سیاست کے وجہ سے اگر دیکھا جائے تو نئی پارٹیز کے معرض وجود آنے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. ان کے لیے معرض وجود میں آنے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں کہ وہاں پہ اور سیاسی نئی پارٹی آنی چاہیے تاکہ یہ جو 3 4 رکنی 5 رکنی سیاست جو جمع ہے مختلف پارٹیوں کی صورت میں، ان کی جگہ دوسری پارٹیاں آستہ آستہ جنم لیں. اور جو پارٹیاں جس طرح یہ اب قانون ہو اگر پاکستان میں، تو جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جس طرح ہجان پیدا کیا ان تمام سیاستدانوں نے، جتنی بھی اپنے آپ میں یہ بڑی پارٹیاں خود کو تصور کرتی ہیں، اگر قانون کی لاٹھی سے ان کو ہانکا جائے تو کیا ہوگا؟ ان کی زبانیں بھی لگام پڑ جائے گی، انہیں بھی پتہ ہوگا کہ قانون ہے کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو طاقت کا دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی کافی حد تک گرپ پڑے گی، اور اس طرح نئی پارٹیز کو آہستہ آہستہ میدان میں آنے کا موقع ملے گا. اور پرانی پارٹی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، اپنی غلط بیانی کی وجہ سے، اپنے غلط لوٹ کسوٹ کی وجہ سے، اپنے غلط چیزوں کی وجہ سے وہ سائڈ پہ ہوتی جائیں گی، اور اس کی جگہ نئی پارٹیز کو آنے کا موقع ملے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا، قانون کی لاٹھی سے نہیں ان کو آنکا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اسی طرح قومی خزانے پہ ہاتھ صاف کریں گی، اس طرح ملکی وسائل کا غلط استعمال کریں گی، اس طرح ناانصافی کریں گی. وہ پاکستانی عوام بدستور روئے گی، پیٹے گی، اور اس کی جگہ ان کو کچھ بھی نہیں میسر آئے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں قانون کی بالادستی پاکستان میں ضروری ہے، تاکہ پاکستان میں اگر معیارات سیٹ کرنے ہیں تو. اور جہاں تک تعلق میں بتا رہا ہوں کہ قومی خزانے کے حوالے سے، تو دیکھا جائے تو غریب تو آگے بیچارہ بھوکا مار رہا ہے، اس کو کون سی بنیادی سہولیات مل رہی ہیں. تو جداروں میں بیٹھے ہوئے اگر ان کو تنہائی نہیں ملیں گی تو آزمائش تو ان کی شروع ہوگی. 75 سالوں سے 76 سالوں سے تو پاکستانی کو پیڑ پہ پتھر باندھ کے محب وطنی کا نعرہ لگا رہی ہے. مگر جو جابس کر رہے ہیں وہ اتنا بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ مفت میں پاکستان کی، اگر ان کی تنخواہ لیٹ ہوتی ہے یا اتنے ہی پیسوں میں کام کریں اور اگلے سال وہ تنخواہ بڑھانے کا نہ کہیں. جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کی کام ہے چلو ان کی تو ہونی چاہیے. تو اس وقت ان کی محب وطنی بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ پولیس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تحصیل انتظامیہ کے حوالے سے ہو، چاہے کسی بھی اور شعبے میں ہو، PIA ملازم ہو، دوسرے بڑی چیز. تو لہٰذا ایک پرائیویٹ سیکٹر والوں کا کاروبار تو چل سکتا ہے، مگر جو پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر میں جب یہ کوئی بھی اپنا بزنس شروع کرتے ہیں. اب عمران نیازی نے 98 لاکھ روپے اپنا ٹیکس جمع کرایا، جبکہ سابقہ دوار کا ٹیکس بالکل نامناسب سا تھا. کیسے ممکن ہے اتنا زیادہ ٹیکس حکومت میں رہتے ہوئے جمع کرانا اور پھر خود مسیحا بننا کہ جناب میں نے یہ دیکھیں کتنا بڑا تیر مار لیا. تو لہٰذا حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام اتنا زیادہ کمزور ہے، جسٹس کا نظام اتنا زیادہ کمزور ہے. اس کے علاوہ جو حقیقت پہ مبنی طور پہ جو کام کرنا چاہیے اداروں کو، جیسے پولیس ہے، اگر پولیس کا جس طرح غلط استعمال ہوتا ہے اور کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ پولیس کا غلط استعمال کرتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. تو یہ بھی چیزیں غلط ہوتی ہیں. اور کس طرح IG کٹ پتلی کی طرح، CPO کٹ پتلی کی طرح، اور وہ ایک اپنے اختیارات کو ہی دیکھتے ہوئے فیصلے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خوشامدیں کرتا نظر آتا ہے کہ اس کو پروموشنیں مزید مل سکیں، اس کے لیے مفادات وہ مزید سمیٹ سکیں، یا اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے مزید اپنے متعلقہ شخصیات کو فائدہ پہنچا سکے. تو لہٰذا بندر بان جاری ہے. اور جب کوئی انسان کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی ناانصافیاں کرتا ہے، کوئی اپنے قلم کا غلط استعمال کرتا ہے، کوئی بھی اپنے عہدے سے اگر کوئی انصاف نہیں کر رہا، تو آپ نہ صرف وطن عزیز کے لیے جو شہادتیں دیتے ہیں ان کے خون سے آپ مذاق کرتے ہیں، بلکہ غریب عوام کے ساتھ بھی وہ مذاق کرتے ہیں، اور ان کی جو محرومیاں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا کام نہیں کرے گا. اگر دیکھا جائے
ایک طالب علم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھے, اپنی اسباق پہ توجہ دے, نہ کہ ادھر ادھر اپنی ٹائم ضائع کرے, تو پھر ہی ایک اچھا طالب علم بنتا ہے اور اچھے نمبر لیتا ہے. اسی طرح کوئی جس کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے اس کا وہی کام ہوتا ہے کہ وہ اسی کو بہتر بخوبی سار انجام دے تاکہ متعلقہ جگہ اس کو نمائندگی مل سکے اور وہ اس کی پرفارمنس نمایاں نظر آئے. مگر یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ہر کوئی موٹیویشن اسپیکر بنا ہوا ہے, سیاستدان بھی موٹیویشن اسپیکر بنے ہوئے ہیں, خیالی پلاؤ میں ترقی نظر آتی ہے. اسی طرح ہر کوئی موٹیویشن اسپیکر بنا ہوا ہے, اور جو حقیقی معنوں میں اس کا نام کیا ہے, پرفارمنس ہے, وہ نظر نہیں آتی. ہاں امیدیں, سہارے, دلاسے, یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو اگر یہ ایسے اقدامات نہیں کریں گے جس سے پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں. چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ پہ یہ بلوچستان میں انڈسٹری لگا سکتے ہیں اور وہاں پہ انفراسٹرکچر ان کا, مزدور لیبر ان کی, اور یہ پروفٹ لے سکتے ہیں اور انقلابی اقدام کر سکتے ہیں. انڈسٹریل زوم بنا دیں بلوچستان کو, تو ان کی محرومیاں بھی ختم ہوں گی اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہوگا اور انڈسٹری بھی لگے گی اور مختلف پروجیکٹ پہ بھی کام ہوگا. اور سی پیک تو ویسے ہی بننے جا رہا تھا پاکستان میں, وہ بھی روک دیا گیا پی ٹی دور میں. تو لہٰذا پھر خود انحصاری پیدا ہوگی. اور یہ جو سسٹم ہے نا کہ ہم باہر سے ہی قرضے لیں گے تو ہمارا ملک چلے گا, اب اس روش کو بدلنا ہوگا. ورنہ اگر اسی کی روش اور قرض پہ قرض بڑھتا گیا تو واقعی وہ جو راج برطانیہ سے ہم نے ان کا راج ختم کیا اور ہندوؤں, سکھوں اور برطانوی راج کو ختم کرتے ہوئے پاکستان مارزل جو ہے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے اس قوم نے حاصل کیا جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے, اپنی جائیدادوں کا بھی ان کی چھینی گئی, نوکریاں بھی ان کی چھینی گئی, ان کی دولتوں پہ بھی قبضے ہوئے, ان کو دربدر گلیوں محلوں میں پھرایا گیا, ان کی تذلیل کی گئی, گھروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, ہر جگہ ان کی تذلیل کی گئی. مگر ان کا مشن اتنا ہائی تھا اور وہ اتنی اسٹرانگ قوم تھی کہ انہوں نے خالی ہاتھ پاکستان لے لیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اور علامہ اقبال کی بصیرت کی روشنی میں, اور اتنے عظیم قسم کے اس دور میں اتنے زیادہ رہنما تھے جن کے میں نام لینا شروع کر دوں تو میری ویڈیو ان کے نام ہی گنواتی رہے, تو انہوں نے پاکستان لے لیا. آج پاکستان میں سب کچھ ہے, ادارے بھی بن گئے, قائد اعظم ادارے بنانے جا رہے تھے اور بنا رہے تھے اور ابھی ان کو بنیادوں پہ کھڑا کر رہے تھے. آج بنا ہوا پاکستانی سیاستدانوں سے اس لیے نہیں چل رہا کیونکہ یہ نکمے نائل ہیں, حوث کے پجاری ہیں, طاقت عہدہ دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اور ان کا انالیسس کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی ادارہ بھی نہیں, جیسے میں نے بیان کیا کہ کوئی کسی کی پرفارمنس بتا سکے, یا کوئی غلط کسی پہ الزام لگاتا ہے کیونکہ اس طرح ہوتا ہے تو اس کو فوراً اس چیز کی پکڑ ہونی چاہیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, جھوٹ سے جھوٹ تر بولا جائے گا, جھوٹ سے جھوٹ تر بولا. جیسے ارشد شریف کا کیس ہی لگا لیں, ہر کوئی ایک دوسرے پہ قتل و غارت کی وہ لگا رہا ہے الزامات, تو ایسے میں ہجان بڑھے گا, ڈپریشن بڑھے گا. اس طرح میڈیا پہ جب اینکر جھوٹ بولتے ہیں, جب سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں تو پاکستانی قوم ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے, انہیں کچھ سچ کی حقیقت نظر نہیں آتی اور یوں ان کی گندگی گالیاں گلی گلی محلے محلے میں سنائی دیتی ہیں اور پاکستانی قوم میں تفریق پیدا ہوتی ہے, اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نظر آتا ہے اور بے حسی بڑھتی ہے. وہی بے حسی جو سیاستدانوں سے شروع ہوتی ہے بندر بانٹ کی وجہ سے, وہ عام عوام کے گھروں تک پہنچتی ہے اور یوں گھروں میں بھی خانہ جنگی نظر آتی ہے اور یہ خانہ جنگی نے اتنا پاکستان کو تقسیم کر دیا کہ نفرت کے اتنے زیادہ بیج بو دیے کہ کہیں بھی احساس ہمدردی اور کہیں بھی احساس اور کہیں بھی لوگوں کو ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو ان کے دلوں کی اور ان کے زخموں پہ مرہم ڈال سکے. ان کی جو پریشانیاں ہیں, ان کی جو محرومیاں, ان کا کوئی ازالہ کر سکے. صاحب زدگان کو ہی دیکھا جائے تو وہ کس طرح تڑپتے رہے, خیمہ وسیع تک صحیح معنوں میں آباد نہ اس کی, ان تک کھانا پہنچانے والے, ان کو سامان پہنچانے والے بھی رستے میں لوٹتے رہے. اس طرح اور بےحس لوگ بھی نظر آتے ہیں. بچوں کی روز ہمیں لاشیں نظر آتی ہیں اور کوئی بھی ایکشن نہیں ہوتا اور کوئی بھی ان کو نہیں پکڑتا. کیوں؟ کیونکہ ان سیاستدانوں نے پاکستانی قوم کو جہاں جہالت کے اندھیرے میں پھینک دیا, وہاں پہ ایمان کی دولت سے بھی فارغ کر دیا. وہاں پہ انہوں نے بے یقینی کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے, ان کو حوث کے پجاری بنا دیا ہے. خواہش نفس کا ایک طرف لبرل سوچیں پروان چڑھا کے, فحاشی بدکرداری پروان چڑھا کے, دوسری طرف ان کو محرومیاں دے کے
ان سے اچھے لوگوں کو چھین کے جس طرح یہ اچھے لوگوں کا خاتمہ کرتے ہیں, ان کو سائڈ پہ لگاتے ہیں, ان کو اس کا مقام نہیں دینے دیتے تاکہ ان کی چاندی ہو سکے, اور یوں پھر معاشرے میں حیوانیت جنم لیتی ہے. اور یہ حیوانیت نظر آ رہی ہے, گھر گھر لڑائیاں, گھر گھر قتل و غارت, میاں بیوی کے رشتے پاک اور عظیم رشتے بھی ناقص ٹھہرے, ماں باپ کے تقدس والے رشتے بھی ناقص و ناپاک ٹھہرے, بھائی بھائی سے آج قتل. کل ٹک ٹاکر نے بھائی کو اس کے بھائی نے مار دی اس لیے کہ والدہ اس سے زیادہ محبت کرتے تھے. بیوی شوہر کو مار رہی ہے کیونکہ اسے نیا یار مل جاتا ہے, شوہر بیوی کو مار رہا ہے کیونکہ اسے نئی طائفہ مل جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں طائفہ ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے یاروں کو خوش کرنا. وہ کبھی بھی اچھی ماں بہن بیٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو اپنی عزت سے کھیلے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کیسے ہو سکتی ہے. اور اس کے ماں بہن بیٹی بھائی اتنے ہی بغیرت ہیں کہ جن کی بہن بیٹی یا بیوی یا جو بھی ہے وہ طائفہ ہے. تو لہٰذا طائفہ بھی ہوتی ہے, اس کا نہ مذہب سے تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کسی انسانیت سے تعلق ہوتا ہے. اسی طرح بد کردار انسان, خواہش نفس کا شکار انسان شیطانیت کی زیر تربیت پرورش پاتے ہیں, حیوانیت پروان چڑھتی ہے, ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ وہ درندے ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے انسانیت کی تذلیل کرنا, انسانیت کو نقصان پہنچانا. لیکن رحمان کا بندہ امن کا مسیحا ہوتا ہے اور ادھر سے حق و یقین کی دولت سے وہ مالا مال ہوتا ہے, اور معاشرے کو اپنے ویژن سے, اپنی حسن اخلاق سے, اپنے پرامن پیغام سے اور معاشرے میں اتحاد و یقین کی دولت مالا مال کرنے کے لیے وہ خدمات سر انجام دیتا ہے, اور پھر قوم کو ایک لڑی میں پروتے ہوئے ایک اچھی سمت ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے, جیسے قائد اعظم کی ہستی ہمیں نظر آتی ہے. علامہ اقبال کی سنگین حالات میں بھی صبر و تحمل, امن کا دامن نہ چھوڑنا, اور یوں پاکستان معاذ وجود میں آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف ہم دیکھتے ہیں, آپ نے کبھی مشرکین کافروں کو بھی کافر نہ کہا اور کافر کلمہ بولے. سرکار کے غلاموں کو دیکھتے ہوئے کافر کلمہ پڑھ لیتے, سلطان باہو کی صورت میں ہو جائیں, داتا صاحب, خواجہ صاحب, یہ شخصیات کی صورت میں کافر کلمہ بولے, کیونکہ ایمان کی دولت سے مالا مال شخصیات کو دیکھتے ہوئے کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہا, کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو نامید کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. لوگوں کے دل آزاریاں کری, اور محمد کا دل تو چڑیوں کی طرح نرم ہوتا ہے, وہ تو کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. مگر جب اصلاح کی باری آتی ہے تو انسان مرد مومن اپنا موقف بھی بیان کرتا ہے, ان کو حق کی تلقین بھی کرتا ہے, ان کو رائے راست بھی لے کے آتا ہے. مرد مومن اگر حقیقی معنوں میں جو ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی سے اندھیرے میں راستہ نظر آتا ہے, تو اگر وہ منزل ہی نظر نہیں آئے گی تو بھٹکے ہوئے کیسے رائے ہدایت پہ آئیں گے. تو لہٰذا وہ دیا بجھاتے نہیں ہیں, اور جاہل قسم کے لوگ, بد کردار لوگ لوگوں کی روشنیاں چھینتے ہیں اور اپنے لیے روشنی کا سامان جو پیدا کرتے ہیں حقیقت میں وہ اسی روشنی میں جل کے مار جاتے ہیں, اور ان کو حقیقت تک رسائی نہیں ملتی. اور یہ نظر آتا ہے, یہ دنیا یہ کائنات دو جہانوں پہ, یہ دنیا دو جہانوں پہ مفید ہے, ایک یہ والی زندگی اور ایک آنے والی زندگی. کوئی چھوٹی سی لمحاتی زندگی میں اپنی اجارہ داریاں قائم کر کے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے, اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو کہتی ہے کہ میں حقیقی معنوں میں بادشاہ ہوں, اور تمہارا عہدہ, طاقت, دولت اور جو بھی تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے اس کی وجہ سے تم کتنے اس کا نام کیا ہے اس کو اچھا استعمال کرتے ہو. اگر تم اچھا استعمال کرو گے اور میرا نائب نظر آؤ گے تو تم واقعی معاشرے کو مثالی بنا دو گے. اگر تم اچھے نظر نہیں آؤ گے اور تمہاری تربیت نہیں ہوگی تو تم حیوان کے پیرو ہو گے, تو حیوانیت پروان چڑھے گی تو کیا ہوگا, معاشرے کی تذلیل ہوگی, انسانی کی تذلیل ہوگی. اور دیکھا جائے تو پھر یوں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. مگر چونکہ ہمارے معاشرے میں اچھی شخصیت موجود نہیں ہے جو معاشرے میں وہ ایک مرد مومن کا, ایک اچھے انسان کا تصور دے سکے, تو لہٰذا ہم بھٹکتے ہیں, اور ایسا بھٹکتے ہیں کہ ہم ہر وہ بے معنی نعرہ جو حقیقت سے پرے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. شاید اسی میں کچھ حقیقت نظر آ جائے, شاید اسی میں کوئی اصلاح کا بیڑا نظر آ جائے, مگر ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ نعرے سے زیادہ, دعوے سے زیادہ ضرورت ہے انسان کے کردار کی خوبصورتی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اب خود ہی سے اپنا خود کا محاسبہ کرتے ہیں, اپنی خامیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہوئے اچھائی کی طرف جاتے ہیں. قرآن پورا کا پورا قرآن کا تصور کردار پہ مبنی ہے, قرآن کا مفہوم کہ اعلیٰ اخلاق بن جاؤ, اعلیٰ کردار بن جاؤ. اور ہم نے سابقہ قومیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تباہ کر دیں کیونکہ وہ نافرمان تھیں. تو جو کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ توبہ جو مرضی کرو رب بخش دے گا, اس کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, علامہ محمد اقبال فرماتے تھے, پتہ نہیں یہ خود فریبی
کہ خدا فریبی، پتہ نہیں مرد مسلمان خدا کو دھوکہ دے رہا ہے کہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، کہ کردار سے عاری ہو کے کہتا ہے کہ رب ہمیں بخش دے گا، ہماری بخشش کر لے گا، ہم اس کے بندے ہیں۔ ساری زندگی شیطانوں کے زیر تربیت رہنے والی شخصیات کس طرح دعویٰ کر سکتی ہے خدا کا وہ بندہ ہے، اور کس طرح خدا ان کو معاف کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو بھٹکنا پسند ہی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مرد مومن بھٹک نہیں سکتا۔ اگر ایک لیڈر بھٹک جائے گا، ایک اللہ کا بندہ بھٹک جائے گا، اللہ کا نائب بھٹک جائے گا، مسلمان بھٹک جائے گا، تو اس کی زبان و سے دوسرے محفوظ ہی نہیں رہیں گے، اور معاشرہ تباہ ہوگا، جنگل کا روم پروان چڑھے گا، حیوانیت پروان چڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھٹکنا پسند، اس لیے کردار پہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ مدینہ کی ریاست اس لیے مارز وجود میں آئی تھی کہ یہاں پہ ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ جو بھی صاحب ایمان ہیں ان کی وہ ایک آئیڈیل شخصیات موجود ہیں، اور جو نافرمان ہے ان کو پنشمنٹ دی جائے گی تاکہ معاشرے میں حیوانیت پروان نہ چڑھے۔ اور دیکھا جائے تو اور اسی مدینہ کی ریاست کے ماڈل نظر آنے چاہیے تھے پوری دنیا میں، اور یوں اسلام کی جو روشنی ہے پورے عالم اسلام میں پھیلنی چاہیے تھی، مگر وہ روشنی مدھم پڑ گئی عظیم شخصیات کو نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھا جائے تو جو کہتے ہیں کہ جو مرضی کو رب بخش دے گا، تو پھر قتل کا بدلہ قتل اللہ نے کیوں کیا ہے؟ حرام کھانے والے کو رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حرام کھانے والے کی تو دعا قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو جتنی خوبیوں میں گنوان ہو، یہ جو ہمیں اسلام اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرتا ہے، چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، تکبر کرنے والا، جھوٹ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ منافقت میں آتا ہے۔ منافقی نشانی ہے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور مختلف چیزیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے اسلام تو خود تمہیں اس دنیا میں ہی تمہارے کردار کے متعلق بتا رہا ہے کہ جو تم اپنی زندگی گزار رہے ہو تو تم میں کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، کیا تم ایک اچھے مسلمان ہو، اچھے مومن ہو، مرد مومن ہو، خدا کے نائب ہو، کیا ہو، یہ تمہیں بتا رہا ہے اسلام۔ کیسے مومنین کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، وہ کسی کو تانا مینا نہیں دیتے، بلکہ وہ معاشرے کی اصلاح اس طرح کرتے ہیں، اس قدر اچھے انداز میں کرتے ہیں کہ معاشرے میں بہار آ جاتی ہے اور خزاں چڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ معاشرے میں خزاں ہی خزاں نظر آتی ہے، کردار کی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بد کرداریوں کی، ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں، کبھی ہم لبرل سوچوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم یورپ کی طوائفوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے ادھر ہیرا منڈیاں قائم کر لی ہوتی ہیں، کبھی ہم نے آزادی کے نام پہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ آزادیاں پرووائڈ کر دی ہوتی ہیں، اور کبھی ہم نے اس کا نام کیا ہے فلم انڈسٹری میں اتنی قدر، ڈرامہ انڈسٹری میں اس قدر آزادیاں پیدا کر دیں کہ وہاں پہ پاکیزگی کا خاتمہ ہوتا نظر آتا ہے۔ اور یوں دیکھا جائے تو آج تو وہ انڈسٹری سے بھودگیاں آج تو ہمیں گلی محلوں، جنگلوں، پارکوں میں ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں، اور وہاں جو ایک اخلاقی جو اخلاق اور ضبط جو تھا وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ گرگٹ کی طرح لوگ رنگ بدلتے ہیں، جس طرح ان کی باتوں میں بے یقینی ہوتی ہے کہ انسان اعتبار نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان کے قول و فعل میں تضادات، انسان کے ہر معاملے میں بے معنی اور بے ربطگی نظر آتی ہے۔ تو پھر ایسے میں معاشرے میں اطمینان والا معاشرہ، سکون والا معاشرہ، اچھا معاشرہ کیسے پروان چڑھے گا؟ یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا قربانی دینی پڑتی ہے، سب سے پہلے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اس دور میں، جس دور میں زیادہ ظلم و زیادتیاں ہوں، معاشرے میں ناانصافیاں ہوں، معاشرے میں حقیقت پہ مبنی سوچنا ہو، تو اس معاشرے میں مرد مومن کو زیادہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کیونکہ وقت کے یزید اور فرعون اس سے اس کا رزق بھی چھینتے ہیں، وقت کے فرعون یزید اس کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہیں، مگر مرد مومن جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہوتے ہوئے اللہ سے میں عشق پیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے خاص انعامات ملتے ہیں وہ اسی کی تحت پھر اپنی ہی وہ دنیا پیدا کرتا ہے۔ خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو، اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو۔ ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، آسماں جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، خودی کے مسافر کے لیے ہے وہ، خودی کے مسافر کے لیے موت ہے وہ نہ جس سے جاتی رہے آب و تاب۔ اس طرح میں نے شعر مکس اپ کر دیا، سوری۔ اب دیکھا جائے زمانہ زنجیر عام ہے، زندگی سانسوں کے الٹ پھیر کا نام ہے،
فقط ذوق پرواز ہے زندگی. یہاں تو پروازیں پاری کاٹ دی گئے اقبال کے شین کے, پاکستانیوں کے. ادھر تو بنیادی حقوق ہی نہیں دیے گئے, اس کی پرورش نہیں کی گئی. تو وہ کیسے اب وہ ہوئی نہ زاغ میں پیدا, ہوئی نہ شہی میں پیدا, بلند پروازی خراب کر گئی شہی اس بچے کو سونپتے زاغ. کوے کی صحبت نے اسے خراب کر دیا. تو اب اسلامی ریاست کا تصور, پھر اس میں اسلامی قوانین پروان چڑھانا تاکہ حیوانیت پروان نہ چڑھے, اور آئیڈیل شخصیات کا معاشرے میں ہونا کتنا ضروری ہے. یہ ہم اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں. تو پھر خالی ہاتھ مسلمان مجاہدین نے کفر کے وانوں میں لرزہ طاری کر دیا. یہ بھی کردار کی خوبصورتی نظر آتی ہے. مال و ثواب میں, ظاہری مال و ثواب میں بھی کم ہونا, مگر کردار کی خوبصورتی, اللہ کا ایمان جو ملتا ہے مرد مومن کو, وہ تڑپ ملتی ہے. وہ منزل تک رسائی کے لیے جو روشنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی مرد مومن کو عنایت کرتا ہے, جو صوفیہ کا خاصہ ہے, پھر اسی سے دنیا روشن ہوتی ہے اور دنیا فتح ہوتی ہے. مگر یہاں پہ کاپی پیسٹ والا اسلام چل رہا ہے, خود عمل کسی کا نہیں, سارے دعوے کر رہے ہیں. جناب علماء دین بھی اس کو کہہ دو تم یہ عمل کر لو, یہ بڑی چیزیں اچھی ہیں. عمل تو کی تو آج کل کوئی بات ہی نہیں کر رہا. آج کل بس پرمٹ ماٹے جا رہے ہیں جنتوں کے, اور حیوانیت پروان چڑھ رہی ہے. عمل کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. اسی طرح سیاستدان جمہوریت کے چیمپئن اور خیالی پلاؤ کی امید بتاتے ہیں. پریکٹیکلی حقیقی معنوں میں کیا خوشحالی ہے وہ کبھی کسی نے نہیں دیکھی. آج خیالی پلاؤ نظر آتے ہیں سیاست. تو ایسے میں ان سیاستدانوں سے سب سیاستدانوں سے نہ صرف پاکستان کو شدید خطرات لاک نظر آتے ہیں, بلکہ پاکستانی عوام کے لیے بھی یہ خطرہ نظر آ رہے ہیں. اور ان کی اپنی عیاشیاں لوٹ گسوٹ بدرجہ اتمم پائی جاتی ہیں, اور یہ کبھی بھی پاکستانیوں کے ہمدرد نظر نہیں آتے. تو دکھ ہوتا ہے اس حالات میں. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی قائد اعظم جیسا لیڈر ہمیں دے دے, اقبال جیسا ویژنری ہمیں کوئی دنائے راز حکیم الامت عطا فرما دے, تاکہ پاکستانی قوم کو پھر سے کھویا وہ وقار مل سکے کہ جس کے تحت وہ جینا چاہتے ہیں. اور جہاں تک دیکھا جائے تو میں اکثر آزادی کی بات کرتا ہوں. میں اکثر جسمانی اور ذہنی غلامی بہت بری چیزیں ہیں, مگر اس کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. سرکار سلسلہ میں لوگوں کو معاشی طور پہ بھی آزاد کروایا, لوگوں کو ذہنی طور پہ بھی آزادیاں دیں, اور جسمانی طور پہ بھی لوگوں کے چنگلوں سے آزاد کیا, پھر آزادی ہوتی ہے. آج پاکستان میں وڈیرا شاہی سسٹم, چودراہٹ کا سسٹم, MNMPA کا سسٹم 3.5 سالوں میں کہاں گیا وہ نظام کے جس کے تحت لوگوں کو پاکستانیوں کو ہی آزاد کروا دیتے؟ کچھ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ بھونگی ہے. میں کیوں اس کے خلاف باتیں کرتا ہوں PTI؟ اس لیے کہ میں جو آزادی کا تصور دیتا ہوں تو کوئی میرے سے یہ مکس اپ نہ کرے کہ یہ PTI کا ایجنڈا سیٹر ہے یا PTI کو سپورٹ کرتا ہے. میں کسی بھی پارٹی کو بھائی سپورٹ نہیں کرتا. میرا اپنا ہی فلسفی ہے, تھنکنگ ہے. میں اپنے ہی ویژن کے تحت رہتا ہوں. مجھے تو نہ کسی کی اتھارٹی کی, نہ سیاسی نمائندے کی حمایت کی ضرورت ہے, اور نہ میں کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. میں اپنی ظاہر رائے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا مجھے ان سے پرے ہی رکھا جائے, ان تمام سیاستدانوں سے, ان تمام تھنک ٹینکوں سے اور تجزیہ نگاروں سے جو سمجھتے ہیں کہ کسی کو میں کاپی پیسٹ کر کے اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں. یہ بھی ایسی بھی بات نہیں ہے. ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم بھی زندہ ہیں, ہماری بھی رائے ہے, ہمیں بھی اللہ نے چھوڑ دیا, ہم بھی اقبال کے شہین ہیں, ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں سچ کے لیے, اور اسی لیے جھوٹ نہیں بولتے. اور چاہے جو مرضی ہو جائے ہم سچ بولتے ہیں, کیونکہ میرا منہ انجم کا محاسب ہے قلندر, ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. تو ہم سچ بولیں گے. ہمیں اچھا لگتا ہے سچ بولنا, تاکہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکیں موجودہ صورتحال کے اوپر. میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا لیڈر کوئی پاکستان میں پائے. اب کس طرح دو طریقے سے کسی جگہ پہ بھی جو ہوتا ہے نا, وہ انسان اپنا تسلط قائم کرتا ہے. ہم جب اسلامی ہسٹری کا بحیثیت مسلمان مشاہدہ کرتے ہیں, یہاں تو آپ کے پاس اخلاقی طاقت ہو جیسے صوفیہ کو ملتی ہیں, تو وہ تمام نظام کائنات کا جام کر دیتے ہیں. جیسے داتا صاحب, خواجہ صاحب, لال شہباز قلندر, غوث اعظم, غوث الورا, سلطان باہو, جتنے بھی صوفیہ جام ہوئے ہیں, بہاؤالدین زکریا, انہوں نے اپنے وقت کے یہ جو ہے نا عظیم شخصیات ہوئے کہ زمانے میں روشنی ان کے دم سے ہوتی ہے, اور وہ اپنے وقت کا زمانے کا جو ہے نا وہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور وہ کائنات کا نظام انہی کے تحت چلتا ہے. کیونکہ وہ کردار کی جس خوبصورتی پہ ہوتی ہیں وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کی باتوں میں سچائی دیتے ہیں, اور وہ زمانے کو کنٹرول کرتے ہیں. آج یزید کا نام ہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, ورنہ یزید کو کون پوچھتا. آج ابو جہل کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یاد کرتا ہے, کیونکہ وہ ایک سائیڈ ہیرو تھا.
تو جو اسلامی ہیرو یا جو اللہ کے بندے تھے، آج کوئی فرعون کو یاد کرتا ہے تو موسیٰ کی وجہ سے یاد کرتا ہے، ورنہ بہت ظالم لوگ بھی آئے ہیں، کون اس کو پڑھتا ہے دیکھتا ہے. تو لہٰذا صوفیہ اعظام کو اللہ تعالیٰ یا مرد مومن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ کائنات کا نظام ان کے ہاتھ میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں سچے لکھ دیے جاتے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے، اور سچ کی برکت کی وجہ سے. کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا تو تم جو بھی بات کرو گے اب ہم اس کی لاج بھی رکھیں گے، اور تمہیں سچا لکھ دیا ہے، کیونکہ تم انسان سچ بولتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر جب قلب و نظر میں سچائی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کی دل پہ اپنی تجلی ڈالتے ہیں، تو وہ صوفی مرد خدا مختلف قسم کے وہ پیشین گوئیاں کرتا ہے، اور پھر ان کی باتیں وہ سچ بھی ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نہیں بول رہا ہوتا، بلکہ وہ تو اپنی ہستی اللہ کی ذات میں فنا کرنے کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ حق نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی مدد بھی اترتی ہے ان لوگوں کو جو خالی ہوا تو ہوتے ہوئے بھی اپنے کردار کا دامن نہیں چھوڑتے. آج کردار، آج مال و دولت بہت ہے، ہر کسی کے پاس چھوٹے موٹے عہدے بھی ہیں، میرے کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی معاشرے اصلاح نہیں کر رہا. اگر کردار کی خوبصورتی مل جاتی تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور سب کچھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مگر کیونکہ اندھا پن اور خود کی لالچ ختم نہیں ہوتی تو یہ سیاستدان کیسے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے یا پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. اور میں تو مسلسل مایوسی دیکھتا ہوں کہ جتنی دفعہ مرضی الیکشن ہو جائیں پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے نظر نہیں آتے. اور میری خواہش ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آئے، اگر جس طرح پی ڈی ایم نے نکالا ٹھیک ہے، وہ ایک قانونی طور پہ نکالا گیا، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جلد سے جلود دھرنوں سے کسی کی حکومت جائے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی گورنمنٹ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں قانون پاس ہونا چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ جاتی ہے اپنی نااہلی کی وجہ سے، نکمے پن کی وجہ سے، پروگریس نہ ہونے کی وجہ سے، تو اتنی دیر نگراں حکومت کو ہی ملک سنبھالنا چاہیے، تاکہ جو یہ ایم این ایم پیز پہ اتنا کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور جو ان کی رہائشیں لوٹ گسوٹ ہے اس سے تو کم سے کم پاکستان کو نجات مل جائے. مگر یہ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں، میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ ملک کو شدید خطرات ہیں، ہمیں قرض نہیں مل رہے، اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو گیا، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ نعوذ باللہ ختم ہونے کے قریب چلے گی. اس طرح کی بھونگیاں بھی نظر آتی ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی سیاست صرف پروپیگنڈا رہ گئی ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جب کردار ختم ہو جاتے ہیں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو بس پروپیگنڈا اور سازشیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانا اور جس طرح میڈیا پرسن اپنے ضمیر بیچتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے. تو یہ انسان طوائفہ ناچ کے تھک جاتی ہے مگر اسے سکون نہیں ملتا. بد کردار انسان بد کرداریاں کر کے مر جاتا ہے مگر اسے سکون نہیں ملتا. ایک جھوٹا انسان جھوٹ بول کے ذلت اپنے مقدر میں کھوا لیتا ہے مگر اسے سکون نہیں ملتا. مرد مومن بھوک کا فاقے کاٹنے کے بعد بھی اس کا دل شاد باد ہوتا ہے، اس کے وہاں بہار ہوتی ہے خدا کی ذات ہونے کی وجہ سے، اس کے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے کیونکہ وہ حق الیقین کی ذات آنکھ سے دیکھتا ہے اور اللہ کا توکل ہوتا ہے. اور بڑے بڑے پیسہ دولت والے بے حسی کی زندگی گزارتے ہیں اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے. اور اس لیے ہمیں جب تک ہم احساس نہیں پیدا کریں گے اور کردار کی خوبصورتی پیدا نہیں کریں گے ہم کبھی بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تقاضا کرتا ہے. لہٰذا ویڈیو ٹو مچ لینتھ تھی یار، میں اب آپ سے جاتا ہوں. خدا حافظ.